آج ہم ذکر کریں گے با پردہ جرنلسٹ کا جنہوں نے برقعے کو صحافت کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے سابحہ، اور سوشل میڈیا پر ایک پیج بنایا برقع جرنلسٹ کے نام سے۔ برقع جرنلسٹ کے نام سے انہوں نے پیج بنایا، اب کام کر رہی ہیں، ہر چیلنج کو مات دے رہی ہیں۔ کیا کچھ یہ کر رہی ہیں ان سے جانیں گے، پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ با پردہ خاتون حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی برقع جرنلسٹ صحافتی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر برقع جرنلزم کے نام سے پیج چلانے والی سابحہ شیخ نے شعبہ صحافت میں ماسٹر کی ڈگری مکمل کی تو انڈسٹری میں برقعے کے باعث انہیں پیشہ ورانہ خدمات انجام دینے کا موقع نہ ملا۔ تاہم اب با پردہ رہ کر نہ صرف اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں بلکہ عوامی مسائل کو بھی بھرپور طریقے سے اجاگر کر رہی ہیں۔ یہی نہیں، ڈیجیٹل سٹیزن جرنلزم کے مقابلوں میں سابحہ شیخ پہلی پوزیشن حاصل کر چکی ہیں۔ جناب یہ بالکل نئی سوچ تھی، یہ بہت اچھی سوچ تھی اور بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے، تو ہم اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ سابحہ ہمارے ساتھ بھی ہیں، ویلکم ٹو نیا دن، کیسی ہیں آپ؟ بہت لمبا سفر کر کے آئی ہیں۔ السلام علیکم، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں گے، آپ تھوڑا سا پہلے مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ ہے کیا، یہ ڈیجیٹل سٹیزن مقابلے جرنلزم کے، یہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں مجھے آپ۔ ڈیجیٹل سٹیزن جرنلزم تو ایکچولی ہمارے ٹیچر تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کام کر رہی ہیں تو پارٹیسپیٹ بھی کریں۔ تو میں نے اپنی ویڈیو بھیجی اور یقین مانیں مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ فرسٹ پوزیشن کیا، مجھے تو یہ امید بھی نہیں تھی میں کسی پوزیشن پہ بھی آ جاؤں گی، اور سچ میں جب اناؤنس ہوا تو یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے بہت زیادہ۔ اور یہ بتائیے کہ ایسے کیا حالات ہوئے تھے کہ پھر آپ کو ایک پیج بنانا پڑا، برقع جرنلزم، یہ آپ کو کرنا پڑا؟ یہ تو ایسے ہوا تھا جب اسٹوڈنٹ تھی، ابھی ریسنٹلی ہی میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے جرنلزم میں۔ جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو میں نے کوشش کی تھی کہ میں ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرتی رہوں، تو میں نے لوکل سطح پہ کوشش بھی کی تھی، لیکن مجھے ہر جگہ یہی بات دیکھنے کو ملی اور سننے کو ملی کہ جب تک آپ یہاں پردہ کر رہی ہیں تب تک آپ جرنلزم کے شعبے میں تو بالکل بھی کوشش مت کیجیے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں پریکٹس کے لیے اپنی ہی کوئی ایسی وہ بنا لی جائے جہاں میں پریکٹس بھی کروں اور مجھے برقع بھی نہ ہٹانا پڑے، کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان کا آپ سب کو ہی پتہ ہوگا کہ برقعے میں رہنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اللہ ہم سب کو توفیق دے اس کی۔ مجھے اب تک یہ لگتا تھا کہ جو لڑکیاں نقاب نہیں کرتی، برقع نہیں پہنتی، اسکارف نہیں پہنتی، ان کو زیادہ مشکل ہوتی ہے، تو مجھے تو آپ سے بات کر کے اور زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ ہم دونوں کے مسائل ایک جیسے ہیں، ہم ساری خواتین کے مسائل پھر تو ایک ہی جیسے ہیں۔ دیٹس ونڈرفل، آپ اچھا کام کر رہی ہیں۔ اور میں جاننا چاہ رہا سابحہ آپ سے، یہ پیج آپ نے بنایا، ایک تو آپ رپورٹنگ کرتی ہیں، وہاں پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں، آپ کے ساتھ اور کتنی خواتین ہیں جو کہ با پردہ ہیں اور رپورٹنگ کرتی ہیں، اس پیج پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں، کتنی ہیں آپ کے ساتھ؟ میرے پیج پہ تو میرے ساتھ 4 لڑکیاں ہیں، مطلب مجھے ملا کے 4، ہم 3 اور لڑکیاں ہیں، ایک میں ہوں، اور اس کے علاوہ ڈی خان میں 2 اور لڑکیاں بھی ہیں جو پردے کے ساتھ کام کر رہی ہیں اس وقت۔ ڈیجیٹل میڈیا میں ہی کام کر رہی ہیں وہ؟ کبھی کس کے ساتھ تو کبھی کس میں۔ جی وہ سوشل میڈیا پہ ہی کام کر رہی ہیں۔ اوکے، یعنی یہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ ایک ہنڈرنس ہے، یہ پردہ ایک ہنڈرنس ہے کہ آپ مین اسٹریم میڈیا میں کام کر سکیں، یہ آپ کو دقت ہوئی؟ ہاں بہت، اس میں تو دیکھیں ہم لوگ یہ تو ہمیشہ سنتے ہیں، نیوز میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہاں پہ حجاب کو بہت برا سمجھا جاتا ہے یا ان کو بلی کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ چیز نوٹ نہیں کی جاتی، لیکن یہاں پہ بھی یہ چیز موجود ہے اور میں نے خود یہ فیس کی ہے۔ تو میرے خیال میں تو ہمیں حجاب میں کافی مسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس سے لڑنے کا سوچا طریقہ، اور وہ تھا ڈیجیٹل میڈیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس ڈیجیٹل میڈیا میں اب تک کتنے ویڈیوز آپ اپلوڈ کر چکی ہیں، کون کون سے ایشوز ہیں جو آپ ہائی لائٹ کر چکی ہیں، وہ شیئر کیجئے گا۔ اب تک تو مجھے تقریباً 1 سال مکمل ہونے کو ہے، اور تقریباً اس ٹائم میں جتنے بھی ڈی آئی خان کے ہی نہیں بلکہ آس پاس کے جو گاؤں ہیں ان کے بھی کافی ایشوز ہم نے اٹھائے ہیں، اور زیادہ فوکس فیمیل کے جو ایشوز ہیں یا فیمیل نے جہاں پہ کوئی اچیومنٹ کی ہے ان پہ ہی زیادہ فوکس رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے باقیوں کے لیے تو سبھی کام کر رہے ہیں لیکن فیمیلز کی آواز اٹھانا تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ اچھا آپ کسی نیوز روم کا حصہ بنتی، اس سب سے پہلے آپ کو تھوڑے سے پرابلمز رہے، یہ فرمائیے گا کچھ اسی طرح کے مسائل کا سامنا کیا محلے میں کرنا پڑتا ہے، کیا آس پاس کے لوگوں میں کرنا پڑتا ہے، کیا ان کو اس بات پہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ گھر میں کیوں نہیں، آپ باہر کیوں ہیں؟
جی بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہے، جبکہ بہت سارے اپنی فیملی کے لوگ بھی ایسے میں ہیں جو میری فیملی میں ہیں، انہوں نے بھی مطلب سٹارٹ میں یہ چیز کہی تھی کہ کیوں مطلب تمہیں کیا ضرورت ہے، ایسی بہت ساری جابز ہیں جو فیمیل کو سوٹ کرتی ہیں، تم قابل ہو، تمہیں کوئی بھی جاب مل جائے گی. لیکن میں نے کہا کہ مجھے جو کرنا ہے میں وہ کیوں نہ کروں، مطلب مجھے جاب تو ڈھونڈنی ہی نہیں ہے، میں نے تو یہی کام کرنا ہے. اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ اپنے شہر سے بھی باہر جائیں، وہاں کے مسائل بھی اجاگر کریں، اسی طرح ویڈیوز بنائیں پاکستان میں بھی اور باہر جا کر بھی، اور پھر وہ بھی اپلوڈ کریں اپنے پیج پر؟ جی بالکل، مجھے تو بہت خواہش ہے، کبھی بھی اگر موقع ملے انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گی اور میں ہر جگہ کے مسائل ہائی لائٹ کروں گی. اور یہاں آپ کتنی دیر میں پہنچی ہیں ہمارے اسٹوڈیو تک؟ کتنا لمبا سفر تھا وہ بتائیے ذرا ہمارے ناظرین کو. میں 6 گھنٹے ڈی آئی خان سے پشاور کا سفر کر کے آئی ہوں، پھر میں نے رات کو بھی یہیں پہ سٹے کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے صبح پہنچنا تو ناممکن تھا. ابھی پھر میں نے تقریباً 15 منٹ کا اور سفر کیا. نہیں، آپ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، آپ اچھا کام کر رہی ہیں، آپ ایشوز ہائی لائٹ کر رہی ہیں، آپ 6 گھنٹے کا سفر آپ نے طے کیا. ہماری آل دی بیسٹ اور وشز آپ کے ساتھ ہیں کہ اچھا کام کرتے رہیے. اور جس نے بھی جوائن کرنا ہے سابیہ کو، جس خاتون نے جوائن کرنا ہے جو چاہتی ہیں کہ پردہ رہ کر اپنے علاقے کے مسائل یا جو وہ رپورٹ کرنا چاہتی ہیں، ایک پازیٹیو امیج رپورٹ کرنا چاہتی ہیں، اپنی جرنلسٹک جو ایک خواہش ہے اس کو پورا کرنا چاہتی ہیں، تو وہ ان کا پیج جوائن کر سکتی ہیں، ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سابیہ بہت شکریہ.